عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو زبان کے ابتدائی خد و خال اور ریختہ کے موضوع پر بات کریں گے۔ اس سے قبل جب ہم نے اردو زبان کے آغاز پر گفتگو کی تھی تو ابتدائی خد و خال کے بارے میں بھی ضمنی طور پر بہت سی باتیں زیر بحث آئی تھیں۔ آئیے آج اسی پس منظر میں مزید کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اردو زبان کی ابتدا اور تاریخ پر میر امن دہلوی کی تصنیف باغ و بہار کا مقدمہ، سید انشا کی دریائے لطافت کا دیباچہ اور سر سید امام بخش صہبائی، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا محمد حسین آزاد، شمس اللہ قادری اور ان جیسے دیگر علماء کی تحریروں میں ضمناً اظہار خیال کیا گیا ہے۔ اس نوع کی تحریریں آگے چل کر اردو زبان کی تاریخ نویسی میں زبان سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے محرک ثابت ہوئیں۔ ان حضرات کی تصانیف مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں۔ ان میں کسی کا موضوع اردو صرف و نحو اور قواعد ہے تو کسی کا اردو شعرا کا تذکرہ، لیکن یہ بھی ایک کارآمد آغاز تھا کہ ان صاحبان نے اپنی کتاب کے ابتدائی حصے میں ایسے خیالات کو جگہ دی اور اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء پر سرسری طور پر اظہار خیال کیا۔ ان لوگوں نے اردو کی ابتدا، جائے پیدائش اور ارتقاء کی تاریخ کے چند مفروضے قائم کیے اور ان کے جواز میں نیم عقلی دلائل پیش کیے اور اس کی روشنی میں ایسی تاریخیں متعین کی جو بعد میں لسانیاتی روح سے غلط ثابت ہوئیں، لیکن مذکورہ خیال کا اطلاق صرف نظریات کی حد تک ہی ممکن ہے، ورنہ یہ کتابیں جس زمانے میں لکھی گئی تھیں اپنے موضوع کے اعتبار سے نہ صرف اہم تھیں بلکہ ان میں پیش کیا گیا مواد آج بھی ہمارے لیے نہایت مفید اور کارآمد ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو ایک ہند آریائی زبان ہے جس کا براہ راست تعلق زبانوں کے ہند یورپی خاندانوں سے ہے۔ ہندوستان میں اس زبان کی مکمل لسانی تاریخ ہند آریائی کی شکل میں لگ بھگ 3500 سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے ساخت کھڑی بولی پر مشتمل ہے۔ کھڑی بولی کا ارتقاء شورسینی اپبھرنش کی مغربی ہندی سے ہوا ہے۔ شورسینی اپبھرنش کا ماخذ شورسینی پراکرت ہے جس کا تعلق پالی کے عہد کی پراکرت سے ہے جو ویدی سنسکرت سے زیادہ قریب تھی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ادبی پراکرتیں جب زوال آمادہ ہوئیں تو انہی کے بطن سے اپبھرنشیں پیدا ہوئیں، یعنی پراکرتوں کے ادبی صورت اختیار کرنے کے بعد ان کا ارتقاء مختلف نہج پر ہونے لگا اور عوام سے ان کا رشتہ ختم ہو گیا۔ عوامی زبان دوسری ڈگر پر ارتقاء پانے لگی۔ عوام نے پراکرت کے الفاظ کو توڑ مموڑ کر ان کی شکلیں بگاڑ کر بولنا شروع کر دیا اور یہی بگڑی ہوئی زبان اپبھرنش کہلائی۔ پھر جب یہ اپبھرنشیں بھی زوال آمادہ ہوئیں تو جدید ہند آریائی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں اس عہد میں سیاسی، سماجی اور تہذیبی سطح پر تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ ان تبدیلیوں کا اثر زبانوں اور بولیوں پر پڑنا لازمی تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد ہوتی ہے جن میں ترک، افغان اور ایرانی شامل ہیں۔ ان کی حکومت کا بہت بڑا عملہ تھا۔ وہ اپنی زبان بولتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوئے اور ان کی تہذیب بھی یہاں سے مختلف تھی۔
چونکہ یہ قومیں ایک فاتح کی حیثیت سے ہندوستان میں وارد ہوئیں اور یہاں قیام کیا، اس لیے شاید یہاں کے مقامی باشندوں نے ان سے اختلاط بڑھانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی۔ ایک دوسرے کے باہم تعلقات سے ایک نئی اور مشترکہ تہذیب پروان چڑھنے لگی۔ ان نوواردوں کی اپنی زبان ترکی، فارسی اور عربی تھی۔ ان زبانوں کا شمالی ہند کی بولیوں پر اثرات کا مرتب ہونا فطری تھا۔ اس طرح جدید ہند آریائی زبانوں میں ان غیر ملکی زبان کے الفاظ کی مداخلت نے ہندوستانی زبان کے ارتقاء کی رفتار تیز کر دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان اثرات نے ایک نئی زبان پیدا ہو گئی، بلکہ پہلے سے موجود زبان کے لیے ارتقاء کی مزید راہیں ہموار ہو گئیں۔ گریرسن نے اپنی کتاب لنگوسٹک سروے آف انڈیا میں جدید ہند آریائی بولیوں کا تفصیلی خاکہ پیش کیا ہے۔ اس کے مطابق شمالی ہند کا وہ علاقہ جو کبھی خاص سنسکرت کا حلقہ اثر تھا اور مدھیہ دیش کے نام سے اس کا ذکر ملتا ہے، موجودہ مغربی اتر پردیش وہی ہے۔ اس لیے اس نے اس علاقے کی زبان کو مغربی ہندی کا نام دیا اور مزید اس کے اندر 5 بولیوں یعنی ہندوستانی، بانگرو، برج، قنوجی اور بندیلی کے حدود عربہ کی نشاندہی کی ہے۔ مغربی ہندی کسی مخصوص زبان کا نام نہیں، بلکہ یہ دہلی اور اس کے اطراف میں بولی جانے والی انہی 5 بولیوں یعنی ڈائلیکٹس کے مجموعے کا نام ہے۔ دہلی اور نواح دہلی میں سر اٹھانے والی بولیاں اگرچہ پنجابی، گجراتی اور راجستھانی سے مختلف تھیں، لیکن ان کا ارتقاء بھی شورسینی اپبھرنش سے ہی ہوا تھا۔ امیر خسرو نے اپنی مثنوی نہ سپر 1318 عیسوی میں دہلی اور اس کے نواح کی بولیوں کو زبان دہلی پیرامنش کے نام سے موسوم کیا۔ اس مثنوی کے تیسرے سپر میں اپنے عہد کے ہندوستان کی 11 زبانوں کے نام گنانے کے بعد وہ 12ویں زبان کا نام دہلی اور اس کے پیرامن یعنی نواح کی زبان بتاتے ہیں، اور اسے دوسری 11 زبانوں کے ساتھ ہندوی کہتے ہیں۔ دہلی و نواح دہلی کی بولیوں کو ہندوی کے علاوہ شمال و دکن میں ہندی بھی کہا گیا ہے۔ گریرسن نے مسلمانوں کے دیے ہوئے اسی لفظ ہندی کو لے کر اس کا دائرہ بڑھایا اور اس کے تحت ہریانہ، دہلی، اتر پردیش، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے وسیع علاقے میں بولی جانے والی 8 بولیوں کو شامل کیا، جن میں 3 بولیاں یعنی اودھی، بگھیلی، چھتیس گڑھی مشرقی ہندی کہلائیں، اور بقیہ 5 بولیوں کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، بندیلی اور قنوجی کو مغربی ہندی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو زبان کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب محمد غوری نے 1193 عیسوی میں دہلی کو فتح کی اور پھر یہاں ایک طویل عرصے تک مسلمان خاندان یہاں کے حکمراں رہے۔ اس سلسلے میں بیشتر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اردو دہلی میں فارسی اور ہندی کے آپسی میل جول کا ایک فطری نتیجہ ہے جو عام طور پر محمد تغلق کے زمانے میں بولی جاتی تھی، مگر یہ رائے پوری طرح درست نہیں مانی جاتی، اس لیے کہ اردو کی ابتدا اس سے بھی بہت پہلے ہو چکی تھی، گرچہ اس وقت اس نے ایک مستقل زبان کی حیثیت نہیں حاصل کی جب تک مسلمانوں نے اس شہر کو اپنا پایہ تخت نہ بنا لیا۔ اردو اس زبان سے مشتق ہے جو عام طور پر نئے ہند آریائی دور میں اس ملک میں بولی جاتی تھی۔
اسی زمانے میں اس ملک کے شمال میں مسلمانوں کی آمد شروع ہوتی ہے، جن میں ترک، ایرانی اور افغانی سب شامل تھے اور جن کی اپنی زبانیں تھیں۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ 1193 عیسوی میں یہ لوگ دہلی فتح کر کے باضابطہ اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد یہاں کے ہندوؤں اور نئے آنے والے مسلمانوں کے درمیان میل جول ہوا، اور اسی باہمی اختلاط کی وجہ سے یہاں ایک نئی تہذیب پروان چڑھنے لگی، اور یوں رفتہ رفتہ دہلی اور اس کے ارد گرد ایک نئی زبان کا خمیر تیار ہونے لگا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ شروع سے ہی اردو نے کھڑی بولی کی لسانی خصوصیت کو اپنایا۔ یوں تو نواح دہلی کی دوسری بولیوں مثلاً ہریانوی وغیرہ کے اثرات بھی اس پر پڑے، مگر بنیادی طور پر یہ کھڑی بولی ہی کی پیداوار ہے۔ جارج گریرسن کے مطابق یہ بولی مغربی ہندی کی بولیوں میں سے ہے، جو کہ دہلی اور آس پاس کی 5 بولیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں ہریانوی، برج بھاشا، بندیلی، قنوجی اور کھڑی بولی شامل ہے۔ ہندوستانی جسے کھڑی کہا جاتا ہے، روہیل کھنڈ کے علاقے کی بولی ہے، یعنی موجودہ سہارنپور، میرٹھ وغیرہ کے اضلاع کی بولی۔ گریرسن نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ زبان مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گئی، اس طرح زبانوں کی انہی کسی ایک ترقی یافتہ شکل نے اردو کی صورت اختیار کر لی، جس کی نشاندہی اس کی مماثلتوں کی بنا پر بعد میں کھڑی بولی کی شکل میں کی گئی۔ اس میں کئی زبانوں کے الفاظ یعنی فارسی، عربی، ترکی اور علاقائی زبانیں شامل ہیں، لیکن اس کی اصل ساخت یا خمیر مغربی ہندی کی کھڑی بولی سے ہی تیار ہوا ہے۔ علماء اسی رائے سے متفق بھی ہیں کہ کھڑی بولی ہی کی ترقی یافتہ شکل اردو زبان ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، گیان چند جین نے اپنے ایک مضمون اردو کے آغاز کے نظریے، یعنی یہ مضمون کا عنوان ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اردو دراصل کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے۔ کھڑی بولی دہلی اور مغربی یوپی کی بولی ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ یہ پنجاب کی زبان پنجابی کی اولاد ہے۔ اگر کھڑی بولی پنجابی سے نہیں نکلی تو اردو بھی پنجابی سے نہیں نکلی۔ جس زبان کو آج اردو کہا جاتا ہے، اسی زبان کو پرانے زمانے میں ہندوی، ہندی، دہلوی، دکنی اور پھر ریختہ کہا گیا ہے۔ اس زبان کی وہ شکل جس کو دکن میں بولا اور لکھا جاتا تھا، 17ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی کے وسط تک دکنی ہی کہتے تھے۔ شمال میں ایک زمانے تک ریختہ اور ہندی دونوں ہی اس زبان کے نام کی حیثیت سے استعمال ہوتے رہے اور یکساں طور پر مقبول بھی رہے۔ یہ صورتحال 18ویں صدی تک رہی۔ 19ویں صدی کے وسط میں ہندی کو ریختہ پر ترجیح دی جانے لگی۔ 18ویں صدی میں یہی ریختہ بول چال کی زبان کے لیے بے تکلف مستعمل تھی۔ میر کا ایک شعر ہے کہ گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے۔ اس میں زبان کے طور پر ہندوستانی کبھی مقبول نہ ہو سکا، یعنی مقامی بولنے والوں کی نظر میں اس زبان کا نام ہندی یا ریختہ تھا اور وہ اسی پر قائم رہے۔ شاہ جہاں بعد کے لوگ اس کو اردو معلیٰ کہنے لگے تھے۔ گریرسن خود بھی اس زبان کو کبھی ہندوستانی اور کبھی اردو کہتا ہے۔ وہ اس بات کو نہیں مانتا کہ اس زبان کا صحیح نام
ہندی تھا اور ہندوستانی یا اردو، لیکن ہندی اور اردو کو دو مختلف زبانوں کے ناموں کی حیثیت سے قائم ہوتے ہوئے بہت دیر لگی۔ پھر رفتہ رفتہ ریختہ بطور زبان کے نام کے کم استعمال ہونے لگی اور اس کا چلن گھٹتا چلا گیا۔ 20ویں صدی کے اوائل تک ایسی مثالیں مل جاتی ہیں جہاں لفظ ہندی کو اردو کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ دلی والے ایک عرصے تک غزل اور ریختہ میں فرق کرتے رہے، یعنی وہ ریختہ میں کہی ہوئی غزل کو غزل نہیں صرف ریختہ قرار دیتے تھے، اور غزل کی اصطلاح صرف فارسی غزل کے لیے رائج تھی۔ بہرحال غالب کا ایک مشہور شعر ہے، ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یا پھر یہ کہ جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی، گفتہ غالب ایک بار پڑھ کر اسے سنا کے یوں۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے، معتقد کون نہیں میر کی استادی کا۔ بہرحال یہ ریختہ کے متعلق یہ چند اشعار تھے۔ زبان کے نام کی حیثیت سے اردو کے آغاز و ارتقاء کا سب سے قابل قبول نظریہ وہ ہے جسے معروف ماہر لسانیات اور محقق پروفیسر مسعود حسین خاں نے پیش کیا ہے۔ انہوں نے لسانیاتی حقائق کی روشنی میں بہت سی دلیلوں اور مثالوں کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ اردو دہلی و نواح دہلی میں 1193 عیسوی میں مسلمانوں کی فتح دہلی کے بعد کھڑی بولی کے بطن سے پیدا ہوئی، جس پر ابتدا میں ہریانوی کے بہت گہرے اثرات پڑے۔ دہلی کی لسانی اہمیت بتاتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، شہر دہلی 3 بولیوں کے سنگم پر واقع ہے۔ جمنا پار مغرب میں ہریانوی رائج ہے، شمال مشرق میں کھڑی اور جنوب میں برج کا علاقہ ہے۔ اردو کے ارتقاء میں ان تمام بولیوں کے اثرات مختلف زمانوں میں پڑتے رہے ہیں۔ اردو نے اپنے لسانی ارتقاء کے کسی بھی مرحلے میں برج بھاشا کی واو پر ختم ہونے والی شکلوں کو اختیار نہیں کیا، جبکہ کھڑی بولی اور اردو کا ڈھانچہ ایک ہی ہے، نیز یہ کہ ان کے قواعد کے اصول بھی ایک جیسے ہیں۔ اس کے علاوہ کھڑی بولی اور اردو میں اور بھی بہت سی مماثلتیں پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے کھڑی بولی کا ہی دوسرا نام اردو پڑ گیا۔ اردو کی ابتدا کی اصل تاریخ کے بارے میں مسعود حسین خاں کے خیالات کچھ اس طرح ہیں۔ پنجاب پر غوریوں کے حملے 1168 عیسوی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ 1193 عیسوی میں بالآخر ایک شکست کھانے کے بعد شہاب الدین غوری دہلی کے آخری ہندو سمراٹ پرتھوی راج کو شکست فاش دے کر دہلی اور اجمیر پر قابض ہو جاتا ہے، جہاں اس کا سپہ سالار قطب الدین ایبک اس کے انتقال کے بعد 1206 عیسوی میں سلطنت غلامہ کی داغ بیل ڈالتا ہے۔ اردو کی ابتدا اور ارتقاء کی اصل تاریخ اس کے بعد سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اردو کی پیدائش دراصل شمالی ہندوستان میں 1000 سنہ عیسوی کے بعد رونما ہونے والی لسانی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ اردو کا تعلق چونکہ زبانوں کے ہند آریائی خاندان سے ہے، لہٰذا مسعود حسین خاں بجا طور پر کہتے ہیں کہ اردو زبان کی تاریخ وسیع تر معنوں میں ہند آریائی کی تاریخ ہے، جسے قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا زمانہ 1500 قبل مسیح سے لے کر 1000 عیسوی تک پھیلا ہوا ہے۔
جب ہندوستان کی جدید ہند آریائی زبانیں لسانی ارتقاء کے عمل میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ بقول شوکت سبزواری، اردو زبان ایک زندہ زبان ہے۔ زندہ زبانوں کی طرح نامعلوم زمانے سے عدلتے بدلتے ارتقاء کی منزلیں طے کرتے زمانے کے ناپید کنار بحر ذخار کی لہروں میں بہتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے۔ اس کے 4 ارتقائی دور ہیں۔ پہلا قدیم دور 600 قبل مسیح پر ختم ہوا، دوسرا 500 عیسوی پر اور تیسرا 1000 عیسوی پر۔ چوتھے دور کا آغاز 1200 عیسوی میں ہوا اور یہ 1800 عیسوی میں اختتام کو پہنچا۔ درمیان کے 200 سال یعنی 1000 تا 1200 عیسوی اردو کے لیے عبوری یا تعمیری زمانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں اردو بقول ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی سیال حالت میں تھی۔ خط و خال ابھر چکے تھے لیکن اس میں صلابت، استواری اور پختگی نہیں آئی تھی۔ عبوری دور کی اردو کو گریرسن وغیرہ علماء قدیم مغربی ہندی کہتے ہیں۔ ہندی اردو کی اصطلاحات کب اور کس طرح رائج ہوئیں، ان کے بارے میں بہت طرح کی باتیں کہی گئی ہیں۔ موجودہ زمانے میں بہت سے علماء کی رائے ہے کہ وہ زبان جسے ہندی کہا جاتا ہے بر صغیر کی ادبی تاریخ میں اس سارے علاقے کی حقدار ہے جو کم سے کم 17ویں صدی تک اس زبان کے زیر نگیں تھا جسے ہم آج اردو کہتے ہیں، اور جو اس وقت تک ہندی، ہندوی، دکنی، ریختہ وغیرہ کہلاتی تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ریختہ کے کئی معنی ہیں، مثلاً ملا جلا، گارے اور چونے کا مسالہ جو عمارت بنانے کے کام آتا ہے، پڑا گرا، کوئی چیز جو کسی اور چیز میں ڈھالی جائے وغیرہ۔ لہٰذا ریختہ وہ زبان ٹھہری جس میں فارسی کے تنے پر ہندی کی شاخیں لگائی جائیں یا پھر جس میں ہندی کے تنے پر فارسی کی شاخیں لگائی جائیں۔ بہرحال 16ویں صدی تک شمال کے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ فارسی کو پہلی زبان کی طرح استعمال کرتے تھے۔ جب ہندوی میں ادب لکھا جانے لگا تو سب سے پہلے اس زبان میں جسے ریختہ کا نام ملا، پہلے تو اس کلام کو ریختہ کہا گیا جو فارسی ہندی ملی جلی زبان میں لکھا جاتا تھا۔ بعد میں وہ زبان بھی ریختہ کہلائی جس میں وہ کلام بنایا جاتا تھا، پھر وہ کلام جسے ریختہ میں لکھا جائے ریختہ کہلانے لگا۔ لفظ ریختہ سے ایک صنف شعر مراد لینے یا زبان ریختہ میں کہے ہوئے کلام کے لیے ریختہ کا لفظ استعمال کرنے کی مثال 19ویں صدی کے وسط تک ملتی ہے۔ اسی طرح اس میں زبان کے طور پر ریختہ اور ہندی دونوں ہی 19ویں صدی کی چوتھی دہائی تک رائج رہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو کے ابتدائی خط و خال اور ریختہ کے موضوع پر ہم نے آج اختصار سے گفتگو کی۔ اس کی تفصیل جب آپ دیگر کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو اس میں وہ تفصیلیں ملیں گی اور وہ ساری مثالیں ملیں گی کہ کس طرح سے امیر خسرو کے زمانے میں جب یہ زبان اپنی ابتدائی شکل میں تھی اور پھر صوفیہ کرام کے ذریعے سے کس طرح سے فروغ پاتی ہے اور وہاں یہ زبان کس طرح سے استعمال ہوتی ہے، اس کی تمام مثالیں آپ کو دیگر کتابوں میں ملیں گی۔ اور امیر خسرو کے زمانے میں جیسا کہ انہوں نے بہت سارے ایکسپریمنٹ بھی کیے، پہیلیاں اور جو اشعار تھے ان کے، وہ سب آپ اس ضمن میں یہاں اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں اور اس روشنی میں اس کے ابتدائی خط و خال کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ خسرو کا مشہور شعر ہے، زحال مسکن مکن تغافل دورائے نینا بنائے یہ بتیاں
کتاب ہجراں نہ دارم میں جان نہ لے حکاہے لگائے یہ چھتیاں زحال مسکن مکنت غافل حیران ہمیشہ گریاں با عشق آماہ نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ ہی آوے نہ بھیجے پتیاں زحال مسکن مکنت غافل شبان ہجران دراز چو زلف و روز وصلش چو عمر کوتاہ سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں زحال مسکن. کہا جاتا ہے کہ امیر خسرو کی شاعری میں یہ جو اردو کے ابتدائی خط و خال ہیں وہ صاف طور پر نظر آتے ہیں. ان کی دیگر تصنیفات میں بھی کہہ مکرنیاں اور پہیلیاں اور جو کچھ بھی ان کی تالیفات میں ہمیں ملتے ہیں ان سب میں یہ خط و خال واضح طور پر اردو کے نظر آتے ہیں، جس کو آپ مزید مطالعے کے ذریعے اس کو وسیع کر سکتے ہیں. اس